اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم فلسطین اور اسرائیل کی جھڑپوں میں مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ اس ٹائم یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن یہودی اور عیسائی بھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ پوری طرح ختم ہوگی اور اس حصے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا اور انہوں نے آپس میں اس خطے کو ڈیوائیڈ کر لیا۔ فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا۔ اس علاقے کا کنٹرول جب برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے۔ مسئلہ تب شروع ہوا جب برطانیہ نے یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا۔ اس دوران یورپ میں زائنسٹ یہودی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی۔ زائنسٹ تحریک کا مطالبہ یہ تھا کہ یہودیوں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، یعنی یہودی ایک مذہب نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ عام الفاظ میں یہ مسئلہ دو گروپس کے درمیان ہے جو کہ ایک لینڈ یعنی فلسطین کو اپنا کلیم کر رہی ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، جبکہ مقامی عرب اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، جبکہ مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے۔ مسلمانوں کا اس پہ حق اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جب کوئی نئے پیغمبر کا نزول ہوتا تو پچھلا دین ختم ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا تو پچھلے سارے دین ختم ہو گئے، پچھلی آسمانی کتابیں بھی۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں پچھلی ساری آسمانی کتابوں کا ذکر موجود ہے۔ 1920 اور 1940 کے درمیان یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یورپ سے کافی یہودی اپنی جان بچا کر یہاں آتے رہے۔ خاص طور پر دوسری عالمی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں یہودی فلسطین پہنچے، جسے اس ٹائم بھی برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا۔ یہودیوں کی بڑھتی آبادی کی وجہ سے مقامی لوگوں کے بیچ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1939 میں عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلیشن بڑھنے لگی تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ سے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں سے ایک یہودی ریاست ہو یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست ہو یعنی فلسطین، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی سٹی ہوگا۔ اس پلان کا مقصد یہودیوں کو اپنی ریاست دینا اور فلسطین کو آزادی دینا تھا تاکہ وائلیشن پر قابو پایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کا پلان یہودیوں نے قبول کر لیا، لیکن آس پاس کے عرب ممالک نے اس نظریے سے دیکھا کہ عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام، عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کو النکبہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے ہمسائے ممالک میں فرار ہونا پڑا اور انہیں اسرائیلی فوجیوں نے ملک بدر کر دیا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور اس کے نتیجے میں ان کے پاس وہ علاقے بھی آ گئے جو UN کے بتائے علاقوں سے زیادہ تھے۔ اسرائیل کو اب تقریباً تمام فلسطین کا کنٹرول حاصل ہو گیا سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے۔ غزہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا جبکہ ویسٹ بینک جارڈن کے کنٹرول میں۔ یہ شروعات تھی کئی دہائیوں کی عرب اور یہودیوں کی لڑائی کی۔ اس دوران عرب سے کئی یہودی اسرائیل میں آ گئے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ایک اور جنگ کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا کے علاقے، جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے غزہ کا کنٹرول آ گیا۔ فلسطین کے علاقوں پر جب ان کا کنٹرول ملا تو ساتھ ہی بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگے جن سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہے تھے۔ 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اپنے علاقے چھڑوانے کے لیے اسرائیل پر حملہ کر دیا جسے یوم کپور کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ نے امن کا معاہدہ کر لیا تو اسرائیل نے ایجپٹ کے علاقے ان کو واپس کر دیے۔ جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا، ان علاقوں میں جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہیں۔ بہت سے فلسطینی اور ان کی کئی نسلیں رہتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ان فلسطینیوں کو نہ ہی ان کی نسلوں کو واپس اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت ہے، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے اگر یہ فلسطینی یہاں سے کہیں دوسرے علاقے کی طرف گئے تو آبادی بڑھ جائے گی، ایسے اسرائیل کو کافی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے اپنی فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے۔ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا کیپٹل مانتا ہے، جبکہ فلسطینی اس علاقے کو مسلم میں فیوچر میں کیپٹل مانتے ہیں۔
گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور جیروسلم میں اپنا سیٹلمنٹ بنا لی ہے، جہاں تقریباً 6 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا کے کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزن مل سکتی ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ سٹیزن انلیگل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل اور برطانیہ کا بھی یہی موقف ہے، تاہم اسرائیل اس قانون کو رد کرتا ہے۔ 2007 میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھال لیا، جو فلسطینی اکثریت پرست گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے سے اب تک حماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ کے علاوہ کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی کافی دفعہ حماس کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ حماس کو انسولیٹ کر سکے اور اسرائیل کے شہروں پر حماس کی جانب سے راکٹ فائرنگ کو قابو کر سکے۔ غزہ میں مقیم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیاں اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری فضائی حملے اجتماعی سزا کے حقدار ہیں۔ اسرائیل کے کنٹرول کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کا پانی، خوراک، پٹرول وغیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطینیوں کا حق انہیں جلدی عطا فرما دے۔ فلسطینیوں پر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اسے تفصیل میں بیان نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ صرف باتوں سے کام نہ لے بلکہ عملی میدان میں قدم رکھے اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔